مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مسٹر جناح آغا خانی اسماعیلی شیعہ تھے۔ شیعہ تمام فرقوں کے نزدیک کافر ہیں، مگر مسٹر جناح تمام فرقوں کے نزدیک ولی اللہ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ کافر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ولی بھی کہلائے؟ اسکول و کالج کی تعلیم میں اس کو قائد اعظم اور ولی اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی کتب دستیاب ہیں سب میں اس کے لیے تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں۔ اس کی تعریف پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر پاکستانی مسلمانوں نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ مسٹر جناح انگریزی تعلیم پانے کے بعد سیکولر بن چکے تھے۔ دین اسلام سے ان کا دور دور بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ انگریز کی طرح رہن سہن، اپنی بہن کو اپنے ساتھ جلسوں میں بے پردہ لے کر جانا، ملک پاکستان کی بنیاد نظام کفر پر رکھ کر جانا۔ مسٹر جناح خود بد مذہب تھا اور اس کے سارے کام شریعت مطہرہ کے خلاف تھے۔ جب اس کو قائد اعظم اور ولی اللہ کہا گیا تو لوگوں نے اس کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ جب احمد الناس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو حرام ہے، آگے سے جواب ملتا ہے اگر حرام ہوتا تو قائد اعظم کیوں کرتے؟ قائد اعظم نے یہ کام کیا۔ اس وقت ہندوستان کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے مسٹر جناح کو روکا کیوں نہیں؟ عوام کا حال ایسا کیوں نہ ہو جب قوم کے پیشوائی ایسے ہوں؟ عوام تو عوام، ملا اور مذہبی طبقہ بھی اس کی تعریفوں کے انبار لگانے سے نہیں تھکتا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک امام مسجد سے میں نے کہا اگر ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوتا تو غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی بھی شہید نہ کیے جاتے۔ مولوی صاحب تو جیسے آگ بگولا ہو گئے۔ کہا جمہوریت اسلامی نظام حکومت ہے۔ مسٹر جناح اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے وطن پاکستان بنایا، دونوں اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے یہ نظام ملک میں چلایا۔ اگر نظام حکومت کفر کا ہوتا تو وہ کیوں ملک میں نافذ کرتے؟